إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواہ مسلم. قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ایک لمبی مدت کے بعد اس دینی مجلس میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمع ہونے کا موقع عطا فرمایا ہے. یہ محض اللہ کی توفیق ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے اور کہنے کے لیے اس مجلس میں جمع ہیں. اس بگاڑ کے دور میں جس میں ہر انسان اپنی دنیا میں کھویا ہوا ہے اور مقصد کی بجائے لذت اور راحت میں کھویا ہوا ہے، ایسے بگاڑ کے دور میں اپنے آرام کو، اپنے کام کو چھوڑ کر دینی مجالس میں حاضر ہونا، یہ اپنی ذات میں اللہ کا ایک بہت بڑا احسان اور انعام ہے. یہ چیز ہر انسان کو نصیب نہیں ہوتی کہ وہ اپنی راحت کی، اپنی چاہت کی قربانی دے کر اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے دینی مجالس میں آئے. آج اگر اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق ہم کو دی ہے تو اس پر اللہ کا شکر کرنا لازم ہے. اس سے پہلے جو کورس ہوا ہے حیات طیبہ، اللہ کے فضل و کرم سے وہ کورس مکمل ہوا اور اس میں ہم نے اچھی زندگی جینے اور گزارنے کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں کچھ اصول اور ضابطے سیکھے، جس میں ہم نے دیکھا کہ اچھی زندگی یہ نہیں ہے کہ انسان کے پاس دنیا کے ساز و سامان ہو، دنیا کی نعمتیں ہوں. یہ اپنی ذات میں ایک اچھی چیز ہے کہ انسان کے پاس دنیا ہو، لیکن دنیا کی چیزوں کا ہونا یہ کامیاب اور خوشحال زندگی کی لازمی ضمانت نہیں ہے. باہر کی زندگی اچھی ہو لیکن اندر کی زندگی اچھی نہ ہو تو انسان ناکام ہے. لہٰذا حیات طیبہ میں ہم نے یہی بات دیکھی کہ اندر کی زندگی کیسے اچھی بنتی ہے. انسان کے اندر سکون ہو اور اس کا دل مختلف صفات سے متصف ہو، قناعت، کنٹینٹمنٹ، توکل، اللہ پر بھروسہ، اللہ کی بات پر یقین، لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات، عبادات کا اہتمام، اخلاق کا اہتمام، اس طرح سے بہت ساری چیزیں جو اچھی زندگی پانے کے لیے ضروری ہیں. اور داخلی اعتبار سے اس کی انر لائف جس کو آپ کہتے ہیں، اندرونی داخلی زندگی، اس کو کیسے بہتر بنایا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اس کو کون بتا سکتا ہے. سارے بندوں میں سب سے بہترین زندگی جینے والے
جن کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے ہمارے اس رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ تو خود جسے اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا، بلا شبہ انہی کی باتوں سے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ آپ ہی کی تعلیمات کے ذریعے ہم جان سکتے ہیں کہ اچھی زندگی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صلاحیت دی کہ آپ کم سے کم الفاظ میں زندگی کی بڑی سے بڑی حقیقت کو بڑی آسانی سے بیان کر دیتے تھے، اور آپ کی زندگی خود ان اصولوں کے مطابق تھی جن کی آپ تعلیم دیتے تھے۔ لہٰذا اس کورس میں ہم نے دیکھا کہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے باہر کی چیزیں جمع کرنے سے زیادہ اندر کی کوالٹیز اور اندر کی صفات کو بڑھانا، بہتر بنانا، اپنے آپ کو اچھا بنانا یہ زیادہ ضروری ہے، اور تبھی جا کر انسان کو جو کچھ اللہ نے اس کو دیا ہے زیادہ یا کم خوشحال زندگی نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ کورس ہمارا مکمل ہوا، اور اس کے بعد ہم آج پھر جمع ہیں۔ اللہ رب العالمین دینی مجالس میں اسی طرح سے ہم کو بار بار آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ اس کورس کے لیے نئے سرے سے آئے ہوں گے، اور اس سے پہلے انہوں نے کوئی کورس اٹینڈ نہیں کیا ہوگا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ہم کہیں گے کہ اللہ رب العالمین آپ کے آنے کو قبول کریں، اور آپ کو اس سفر میں علم دین کے حصول کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں، اور اس سفر کو آپ کے لیے آسان کریں، اور ہم سب کے لیے اس سفر کو آسان کریں، اس لیے کہ جنت کا سفر علم کی طلب کے قدم سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، جو علم کے لیے کوئی راہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اس چلنے کی بدولت، اس کے اس چلنے کی برکت سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جنت کا راستہ علم سے شروع ہوتا ہے۔ اگر آدمی کے پاس راستے کا علم ہی نہ ہو تو زندگی بھر وہ بھٹکتا رہتا ہے۔ پھر راستے پر چلتے وقت میں، چلنے کے دوران راستے سے بھٹکنے والی جو چیزیں ہیں یا بھٹکانے والی جو چیزیں ہیں، بھٹکنے کے جو اسباب ہیں، اگر انسان وہ نہ جانے تو دھوکہ کھا کے شیطان کے دام میں پھنس کر یا نفس کی کوتاہیوں کے سبب وہ سیدھے راستے سے، جنت کے راستے سے محروم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جہاں سیدھے راستے کا پانا ضروری ہے اور سیدھے راستے کا جاننا ضروری ہے، وہیں ان چیزوں کا بھی جاننا ضروری ہے، ایسی چیزوں کا بھی جاننا ضروری ہے جو سیدھا راستہ پانے کے بعد بھی انسان کو اس راستے سے بھٹکا دیتی ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں بھی ہم کو سکھایا گیا ہے کہ ہم سیدھا راستہ پانے کے بعد بھی اپنی ہر نماز میں، اپنی نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے اس سیدھے راستے پر جمے رہنے کی دعا کرتے رہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم کی رہنمائی عطا کر، اس میں چلتے وقت بھی ہم کو گائیڈنس دے، تاکہ ہم دوران سفر چلتے چلتے کہیں اس راستے کو چھوڑ کے کسی اور راستے پر نکل نہ جائیں۔ سیدھا راستہ پانے کے بعد بھی گمراہی ممکن ہے، اسی لیے قرآن کریم میں ہم کو سکھایا گیا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب تو نے ہم کو ہدایت دے دی ہے، لیکن اس کے بعد ہمارے دلوں کو منحرف نہ ہونے دینا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھے پن کی طرف جانے مت دے جبکہ ہم سیدھے راستے کو پا چکے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ دعا بتاتی ہے کہ سیدھے راستے کو پانے کے بعد بھی دل کی زمین پر، دل میں جب بگاڑ آ جائے تو سیدھا راستہ پا کے بھی آدمی ٹیڑھا چلا جاتا ہے۔ یہ دل ہے جو انسان کی گاڑی کو سیدھے یا دائیں بائیں لے جاتا ہے۔ اس دل کی اصلاح ضروری ہے، کیونکہ سارے ارادے
دل میں ہوتے ہیں۔ انسان بگاڑ کی طرف بعد میں جاتا ہے، اس کا دل اس بگاڑ کی طرف پہلے جاتا ہے۔ سوچ کا بگاڑ پہلے آتا ہے، قول و عمل کا بگاڑ بعد میں آتا ہے۔ زندگی بعد میں بگڑتی ہے، دل پہلے بگڑتا ہے۔ لہٰذا سارے نبی دلوں کی اصلاح کے لیے آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ زندگیوں کی اور زمین کی اصلاح کے لیے بھی آتے ہیں، لیکن وہ اپنی شروعات دلوں کی اصلاح سے کرتے ہیں۔ اور دل کی اصلاح ہوتی ہے کہ انسان کی معلومات اور اس کے جذبات اور اس کی نیات صحیح ہوں۔ انسان کی معلومات صحیح ہو کہ وہ جانے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جنت کا راستہ کون سا ہے، جہنم کا کون سا ہے، انسان کو معلوم ہو۔ یہ تمیز اگر انسان کے پاس نہ ہو تو بعض اوقات وہ غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط سمجھ کر گمراہ ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلا کام بصیرت کا ہوتا ہے کہ وہ صحیح طور پر جانے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، تاکہ انتخاب آسان ہو۔ اسی کے ساتھ ضروری ہوتا ہے کہ انسان صرف سچائی کو جاننے کی بجائے اس کے دل میں وہ سارے جذبات اور کیفیات ہوں جو اسے اللہ سے قریب کرتی ہیں، اسے ایک اچھا انسان بناتی ہیں۔ اللہ کا خوف، اللہ سے محبت، تقوی، یقین، توکل، خشیت، خشوع اور اس طرح کی جتنی بھی صفات ہیں جو انسان کو اندرونی طور پر ایک بہتر انسان بناتی ہیں، اور دنیا ہی میں خیر کی لذت اس کو نصیب ہوتی ہے، اللہ سے تعلق کی لذت اس کو نصیب ہوتی ہے۔ تو جانے کہ وہ کون سی صفات ہیں جو زندگی میں آنا چاہیے اور کون سی صفات ہیں جو زندگی سے نکالنا چاہیے۔ حسد، نفاق، شک، گھمنڈ، تکبر اور اس طرح کی بہت ساری برائیاں ہیں، دنیا کی حرص، جو انسان کو حق سے دور کرتی ہیں، اللہ سے دور کرتی ہیں، لوگوں سے دور کرتی ہیں، بلکہ بعض اوقات اپنے آپ سے بھی دور کر دیتی ہیں۔ وہ کون سی صفات ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں جو انسان کی زندگی کو جانور کی سطح سے بھی نیچے کر دیتی ہیں، اسے اولئک هم شر البریہ بنا دیتی ہے کہ ساری مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق۔ وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سی زندگی ہے جو اسے چوپایوں سے بھی گرا دیتی ہیں۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ چوپایوں کی طرح ہیں، بھیڑ بکریوں کی طرح ہیں، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے۔ علم و عقل دینے کے بعد بھی اگر آدمی اس کا صحیح استعمال نہ کرے، اپنی عقل کو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وحی کے علم سے منور نہ کرے، تو آنکھ ہو کے بھی وہ اندھیرے میں بھٹکتا رہتا ہے، وہ اندھے کی طرح ہو جاتا ہے۔ قل هل يستوي الاعمى والبصیر، اے نبی آپ کہیے اندھا اور بینا، اندھا اور دیکھ سکنے والا، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو اگر انسان کے اندر صحیح جذبات نہ ہوں، اس کے پاس صحیح علم نہ ہو، تو ایسا انسان ہونے کے باوجود بھی جانور سے گیا گزرا ہو جاتا ہے۔ اور آج ہم اپنے اطراف کی دنیا میں دیکھ رہے ہیں، کتنی عجیب بات ہے کہ مشینیں انسان کی طرح بن رہی ہیں اور انسان مشین کی طرح۔ کتنی عجیب بات ہے کہ لوگ ایسے روبوٹ بنا رہے ہیں جو انسان کی طرح سوچتے دکھائی دیتے ہیں، انسان کی طرح شکل و صورت کے اعتبار سے بھی ان کو بنایا جا رہا ہے۔ مشینیں انسان کی طرح سوچ کر بتا رہی ہیں، صحیح جواب دے رہی ہیں، اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ انسان مشین کی طرح بنتا چلا جا رہا ہے۔ وہ چیز جو ایک مشین اور انسان میں فرق کرتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس کے جذبات ہیں، اس کی کیفیات ہیں۔ ورنہ کام کرنے کے اعتبار سے تو بعض اعتبار سے مشینیں انسان سے بہتر کام کرتی ہیں، زیادہ ایکیوریسی کے ساتھ کام کرتی ہیں، زیادہ ایفیشنسی کے ساتھ کام کرتی ہیں، زیادہ کام کرتی ہیں اور زیادہ مشکل کام کر سکتی ہیں۔ وہ کیا چیز ہے جو انسان کو واقعی انسان بناتی ہے؟
وہ اس کے دل کے جذبات ہیں، کیفیات ہیں۔ اللہ سے تعلق، بندوں سے تعلق، وہ نرم جذبات جو انسان کو واقعی انسان بناتے ہیں، اس ترقی کے دور میں، مشینی دور میں وہ جذبات انسان سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ مشینوں کے درمیان انسان بھی مشین بنتا چلا جا رہا ہے۔ ضروری ہے کہ انسان اس علم کی تطبیق کرتے ہوئے، اس علم کی صحیح معرفت کے ذریعے سے وہ جذبات اپنے اندر پیدا کرے، وہ اندر کی زندگی بھی جیے، صرف اپنے باہر نوٹیفیکیشنز کی آواز پر کان دھرے رہے اور انہی میں کھویا رہے۔ ایسا انسان نہیں رہے گا، ایسا انسان مشین بن جائے گا۔ پھر یہ کہ وہ اپنی نیتوں کو صحیح کرے۔ علم کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ یہی علم ہے جو انسان کے دل میں صحیح جذبات پیدا کرتا ہے۔ جو معلومات آپ کے سامنے آ رہی ہے وہ آپ کو بناتی ہے یا بگاڑتی ہے؟ جو معلومات آپ کے سامنے آ رہی ہیں وہ معلومات یا تو آپ کو بناتی ہے یا بگاڑتی ہے، کیونکہ وہ آپ کی سوچ کا حصہ بنتی ہے، وہ آپ کی سوچ کو متاثر کرتی ہے، وہ آپ کو تبدیل کرتی ہے۔ آپ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہو، آپ کیسے ریئیکٹ کرتے ہو اس کے اوپر، آپ اس کو اپنی زندگی میں کیا جگہ دیتے ہو۔ اگر آپ اس کو مان لیتے ہو، آپ اس کو نہیں مانتے، فرق پڑتا ہے۔ آپ چینج ہوتے ہو، آپ کی زندگی کا اینگل، زاویہ چینج ہوتا ہے۔ آپ کس معلومات میں جی رہے ہو؟ نیوز، فلمیں، جھوٹ، آپ کس معلومات کے درمیان سانس لے رہے ہو؟ وہ معلومات آپ کو یا تو بنا رہی ہے یا تو بگاڑ رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں آپ کے جذبات بن رہے ہیں یا بگڑ رہے ہیں۔ آپ یا تو نرم پڑ رہے ہو یا سخت ہو رہے ہو۔ آپ یا تو لالچی بن رہے ہو یا تو پھر سخی بن رہے ہو۔ آپ یا اللہ سے دور جا رہے ہو یا اللہ سے قریب، آخرت کی طرف بڑھ رہے ہو یا آخرت سے دور ہو رہے ہو۔ آپ جنت کی رغبت والے بن رہے ہو یا دنیا کو جنت بنانا چاہ رہے ہو۔ وہ معلومات آپ کو بتا رہی ہے، ویسا بنا رہی ہے۔ دنیا کے ایڈورٹیزمنٹ آپ کو دنیا سے جوڑ رہے ہیں۔ دنیا کی برائیاں آپ کے دل میں برائیوں کے جذبات پیدا کر رہی ہیں۔ نفسی نفسی دنیا میں دیکھ کر آپ کے اندر بھی وہی پیدا ہو رہا ہے کہ اپنی اپنی دیکھنا چاہیے، کسی اور سے ہم کو کیا لینا دینا۔ جو ڈیٹا آپ کے ذہن میں جا رہا ہے، آپ کی آنکھوں کے ذریعے سے، آپ کے کانوں کے ذریعے سے، وہ معلومات آپ کو بدل رہی ہے۔ آپ اس کو الاؤ کر رہے یا نہیں کر رہی ہے، آپ کے اوپر ہے۔ لیکن کتنا اختیار ہے آپ کے پاس؟ آپ کے پاس کتنا اختیار ہے کہ آپ کے سامنے پیش آنے والے واقعات، آپ کے کانوں میں جانے والی باتیں، آپ کی آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیزیں آپ کے دل پہ اثر نہیں کرتی ہیں؟ وہ آپ کی سوچ کو متاثر نہیں کرتی ہیں؟ رات دن آپ اس میں ہیں، رات دن آپ میڈیا میں ہیں، وہ آپ کو چینج نہیں کرے گی؟ علم انسان کو بدلتا ہے۔ تو جس علم کے اندر آدمی جی رہا ہے وہ علم اس کو بدلے گا۔ دین علم کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اس بگاڑ کی جھوٹی معلومات اور غلط معلومات کے دور میں اگر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بار 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 ہمارے کانوں میں جائیں گی، آنکھوں کے راستے سے ہم کتابیں پڑھ رہے ہیں، علماء کے دروس سن رہے ہیں، کانوں کے راستے سے علم جا رہا ہے، آنکھوں کے راستے سے علم جا رہا ہے، اب وہ علم آپ کے دل پر اثر کرے گا۔ وہ علم آپ کے دل پر اثر کرے گا، آپ کے لباس میں لگے ہوئے دھبوں کو وہ علم صابن کی طرح، پانی کی طرح دھوئے گا۔ اگر وہ نہ ہو تو دھبے اسی طرح سے باقی رہیں گے۔ دینی مجالس کیوں ضروری ہیں؟ علم دین کیوں ضروری ہے؟ علم دین ایک ایڈیشنل انفارمیشنل کورس نہیں ہے۔
کہ ہاں ہم نے فزکس بھی پڑھا، کیمسٹری بھی پڑھا اور دینیات بھی، وہ آپ کا ایک اور میڈل نہیں ہے جو آپ اپنے کندھوں پر یا اپنے کپڑوں میں لگائیں. وہ آپ کی زندگی، وہ آپ کی سوچ کے لیے ویسا ہے جیسا آنکھ کے لیے چشمہ. اگر وہ صحیح نہیں ہوگا تو صحیح دکھائی نہیں دے گا. علم دین ضروری ہے. شعوری اعتبار سے انسان اعلیٰ ہو، سوچ کے اعتبار سے وہ اونچا ہو، تب جا کر زندگی اونچی ہوتی ہے، تب جا کر زندگی بہتر بنتی ہے، چاہے دنیا میں اس کے پاس کم ہو. لیکن سوچ ایک ایسی اعلیٰ نعمت ہے کہ اعلیٰ سوچ کے ساتھ جینے والا انسان دنیا کی کمیوں سے متاثر نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی زندگی اندر چل رہی ہے. باہر کے احوال اس کو بدل نہیں پاتے ہیں، بلکہ اس کے اندر کی قوت اتنی ہوتی ہے کہ باہر کے حالات پر وہ اثر انداز ہوتا ہے. علم اتنی بڑی نعمت ہے. علم آپ کو دنیا کے اس بگاڑ میں بھی سنبھال کے رکھتا ہے، کیونکہ وہ آپ کی سوچ کو صحیح روشنی دیتا ہے، آپ کی نیتوں کو، آپ کے ارادوں کو صحیح کرنے کے لیے علم ضروری ہے کہ آپ کیا ڈیسیجن لیتے ہو. زندگی میں انسان کو ہر دن کئی فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اپنے بارے میں، دوسروں کے بارے میں. کئی معاملات ہوتے ہیں جن میں آدمی کو ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ وہ کیا قدم اٹھائے. یہ جو اقدامات ہوتے ہیں انسان کے علم اور اس کے جذبات کے تابع ہوتے ہیں. یہ جو اقدامات ہوتے ہیں، یہ جو سٹیپس آدمی اٹھاتا ہے، یہ جو قدم اٹھاتا ہے، وہ انسان کا علم، انسان کی معلومات اور اس کے جذبات ان فیصلوں کو متاثر کرتے ہیں. تو آپ سوچئے، اگر معلومات غلط ہو، جذبات غلط ہوں گے، جذبات اور معلومات دونوں غلط ہوں تو پھر فیصلے کیسے صحیح ہوں گے؟ اور یہ فیصلے انسان کی زندگی کے جو اس کو کامیابی کی اونچائی چوٹی تک پہنچاتے ہیں یا ناکامی کی کھائی میں گراتے ہیں، کیونکہ ریزلٹس اس کے فیصلوں کی بنیاد پر سامنے آتے ہیں. جیسا آپ فیصلہ لیں گے ویسے آپ کی زندگی میں نتائج آئیں گے. آپ کے ڈیسیجنز کیا ہیں؟ ان فیصلوں کو صحیح کرنے کے لیے انسان کی معلومات اور اس کے جذبات کا صحیح ہونا ضروری ہے. آج کے دور میں معلومات اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ صحیح غلط میں فرق کرنا مشکل ہو گیا ہے. ایسے وقت میں انسان اگر دینی معلومات اپنی صحیح کر لے، وہاں سے اس کی کامیابی کا سفر شروع ہوتا ہے. اس معلومات کی روشنی میں اس کے دل کے جذبات صحیح ہوتے ہیں. جو کیفیات دل میں پیدا ہونی چاہیے، صحیح معلومات کے ذریعے کیفیات صحیح ہوتی ہیں، اور پھر اس معلومات اور کیفیات کے نتیجے میں جو ڈیسیجنز وہ اپنی زندگی میں لیتا ہے، صحیح لیتا ہے. جیسے حدیث میں مثال کے طور پر آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے کہ جو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوک میں کروٹیں بدل رہا ہو. رات کا وقت ہے، بھوکا ہے، کروٹیں بدل رہا ہے، یہ جانتا ہے کہ وہ بھوکا ہے اور پھر بھی سیر ہو کر کھائے، پیٹ بھر کے کھائے، لیکن پڑوسی کو نہیں بھیجے. اب آپ دیکھیے، یہ حدیث انسان کے علم میں جب جاتی ہے تو اسے دوسروں کے دکھ درد کا احساس ہوتا ہے کہ بھائی یہ صحیح نہیں ہے کہ انسان سیر ہو کر کھائے. تھوڑا کم کھا لیتا، آج تھوڑا بچاتا اور بچا کر پڑوسی کو بھیجتا، وہ بھی کھا لیتا، تیرا کیا جاتا، تو بھوکا نہیں ہے نا، 2 لقمے کم کھائے گا تو. لیکن اس کو رات میں بھوک میں وہ کروٹیں تو نہیں بدلے گا. دوسروں کی ہمدردی پیدا ہوئی. اب کیا کرے گا؟
اب یہ اپنے کھانے میں سے کچھ نکال کے اس کو بھیج دے گا، اس کو احساس ہوگا کہ اس نے میرا سوچا، میری تکلیف میں میرے کام آیا، اس کے اندر انسانیت پیدا ہوگی کہ ہاں دنیا میں انسانیت آج بھی باقی ہے، اس کے تعلقات آپ سے صحیح ہوں گے، اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی، آپسی تعلقات مضبوط بنیں گے، کل کو اس کے پاس آئے گا وہ بھی کسی اور کا سوچے گا، اس طرح دنیا بہتر بنتی چلی جائے گی۔ لیکن یہ ہوا کیسے؟ جب آپ کے پاس ایک علم تھا جس نے آپ کو اچھا بنایا۔ اس طرح سے زندگی میں کتنی باتیں ہیں، اگر وہ زندگی میں آ جائیں، انسان کی زندگی صحیح ہو جائے، اور انسان کی زندگی صحیح ہو جائے تو معاشرہ صحیح ہونے میں آسانی ہوتی ہے۔ آج ہر آدمی رو رہا ہے دنیا بگڑ رہی ہے، ہر آدمی شکوہ لیے بیٹھا ہے، برا دور ہے، ماحول خراب ہے، دنیا کہاں جا رہی معلوم نہیں، ہر آدمی باہر کی برائی کے اوپر تبصرے کرنے میں مگن ہے۔ لیکن اس برائی کو مٹانے کے لیے، اس بگاڑ کو دور کرنے کے لیے، دنیا کو، اپنے معاشرے کو، اپنے ماحول کو، اپنے گھر کو اچھا بنانے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اکثر انسان کیا ہو رہا ہے پر اتنا بولتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے پر بات کرنے کی سوچ اس کی نہیں ہوتی ہے۔ ہماری سوچ یہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے میں کیا کر سکتا ہوں اس کے لیے، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ سوچنے کی چیز یہ ہے، یہ نہیں کہ ہم بگاڑ پر تبصرہ کرتے رہیں اور حل ہمارے پاس ہو لیکن ہم حل کی طرف نہ آئیں، بس مسائل ہی میں اتنے الجھ کے رہ جائیں کہ حل کرنے کے لیے جو کر سکتے تھے ہم نہ کر پائیں۔ انسان کو حل میں جینا چاہیے، مسائل میں نہیں۔ میں کیا کر سکتا ہوں، میں کیا کر سکتی ہوں، مسائل کا رونا لے کر بیٹھ جائیں، اس سے مسائل دور نہیں ہوتے ہیں۔ بارش ہو رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، بھیگ جائیں گے، چھاتا کھول، اپنی چھتری کھول، جو وسائل تیرے پاس ہیں ان کو استعمال کر صحیح طور پر۔ اس بگاڑ سے تو بچ سکتا ہے، بلکہ اس بگاڑ کو اگر اللہ نے تجھ کو توفیق دی ہے، اس بگاڑ کو دور بھی کر سکتا ہے، کیوں نہیں؟ لیکن شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ شروعات ہوتی ہے علم سے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے اللہ رب العالمین نے عرب میں اتنا بگاڑ تھا، شرک، کفر، قتل، بچیوں کا زندہ دفن کرنا، زنا، سود، آپسی قبائلی جنگیں، جاہلیت، برہنہ کعبہ کا طواف، ڈکیتی، ہر قسم کی برائی وہاں پر تھی۔ اللہ نے آیتیں نازل کی، اقرأ، پڑھ، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا تمام مخلوقات کو، جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، اور خصوصاً انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے خون سے، علق سے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھ، پھر کہا پڑھ، پہلے کہہ چکا ہے اللہ پڑھ، پھر کہا پڑھ، وربک الاکرم، اور تیرا رب بڑا کریم ہے، ہر کرم کرنے والے سے زیادہ کرم کرنے والا۔ یہ اس میں تفضیل ہے، اکرم، کریم نہیں کہا، اکرم، اس سے زیادہ کوئی کرم کرنے والا نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں، وہ ہر کرم کرنے والے سے زیادہ کرم والا ہے، احسان کرنے والا، سخاوت والا، عطا کرنے والا۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی۔ علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ سکھایا جو نہیں جانتا تھا، انسان کو وہ سکھایا جو نہیں جانتا تھا۔ ہم نہیں جانتے، ہم بے بس ہیں، پیدائشی طور پر زیرو،
کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے دنیا کیا ہے، میں کون ہوں، میرا نام کیا ہے، میرا مقصد کیا ہے زندگی کا، دنیا میں کیا ہوتا ہے، اس دنیا کے بعد کیا ہے، موت اس کے بعد کیا ہے، زندگی کیسے جینا چاہیے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ پیدا ہونے والا بچہ کچھ بھی نہیں جانتا۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ بغیر علم کے بچہ پیدا ہوتا ہے، کچھ نہیں جانتا ہے، لیکن اللہ نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا تاکہ انسان اس علم کو سنے، ان کی دعوت کو سنے۔ اور اللہ نے کائنات کو ایسا بنا دیا کہ اس دعوت کی تصدیق پوری کائنات کرتی ہے۔ آسمان و زمین بتاتے ہیں کہ ان کا کوئی بنانے والا ہے، آسمان و زمین کا نظام بتاتا ہے کہ اس کو کوئی چلانے والا ہے۔ ساری مخلوقات اپنے وجود کے اعتبار سے اور اپنے منظم ہونے کے اعتبار سے اور اپنی خوبیوں کے اعتبار سے، منفعت کے اعتبار سے بتاتی ہیں کہ ان کا بنانے والا علم والا، حکمت والا اور رحم والا ہے اور بڑی قدرت والا ہے، جو سورج کو ایک اپنے دائرے میں باقی رکھے ہوئے ہے، ساری آسمان و زمین کی مخلوقات کو اپنے قانون میں باندھے ہوئے ہے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سب کے سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں، سورج، چاند، ستارے۔ جو آسمان سے بارش برساتا ہے اور زمین سے اناج اگاتا ہے۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے تمہارے لیے بارش برسائی اور زمین سے تمہارے لیے رزق اگایا، پھل۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو اس کے برابر مت ٹھہراؤ جبکہ تم جانتے ہو، دیکھ چکے ہو کہ یہ ساری بڑی چیزیں کوئی نہیں کرتا ہے جن کو تم پوج رہے ہو۔ جتنے بھی بڑی بڑی شخصیات، ان سب نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے، یہ ان کا نہیں ہے، انہوں نے بنایا نہیں۔ تم ان کو پوجنے میں لگے ہوئے ہو، یا تو تمہارے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، یا پھر وہ شخصیات ہیں جو دنیا میں آئے رہے گئے، جنہوں نے ان ساری چیزوں سے فائدہ اٹھایا۔ وہ بنانے والے نہیں تھے، وہ بنے ہوئے تھے۔ کسی اور کو اللہ کے برابر مت بناؤ، ان کو معبود مت بناؤ۔ وہ اللہ کائنات کا نظام بتاتا ہے، اس کا کوئی بنانے والا، کوئی چلانے والا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اس علم سے فائدہ اٹھائے۔ اب دیکھیے اللہ رب العالمین نے پہلی آیات نازل کیں، ساری برائیاں عرب میں ہیں، لیکن اللہ نے جو پہلی وحی بھیجی 5 آیتیں سورہ العلق کی، ان 5 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے علم کی اہمیت کو جتایا، علم کے احسان کو جتایا کہ اللہ نے انسان کو جو دیا، علم دیا، جبکہ کھانا پینا بھی دیا اللہ نے، لیکن انسان کا وجود کھانے پینے سے زیادہ علم کا محتاج ہے۔ اسی لیے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو علم کی ضرورت کھانے پینے سے زیادہ ہے۔ انسان دن میں کتنی بار کھاتا ہے؟ 2 بار، 3 بار، 4 بار، لیکن علم کی ضرورت اس کو ہر آن ہے، کیا کرے کیا نہیں کرے۔ بلکہ کھانے پینے کے بارے میں بھی وہ علم کا محتاج ہے کہ کون سا کھانا ہلاک کرے گا، کون سا اس کے لیے فائدہ مند ہے، کون سا حلال ہے، کون سا حرام ہے، کس کھانے کو کیسے کھائیں۔ سوچیے، علم کے بغیر انسان کھا پی بھی نہیں سکتا صحیح۔ علم بہت ضروری ہے، اور دین کا علم سارے علوم میں سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بغیر انسان نہ اللہ سے تعلق صحیح جوڑ سکتا ہے، نہ بندوں سے، نہ وہ اللہ کا بن سکتا ہے، نہ بندوں کا، لوگوں کا۔ وہ اللہ کو بھی کھو دیتا ہے اور لوگوں کو بھی۔ لیکن صحیح علم انسان کو اللہ سے بھی جوڑتا ہے، لوگوں سے بھی۔
اس کا تعلق اللہ سے بھی صحیح ہوتا ہے اور لوگوں سے بھی۔ علم بہت ضروری ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ۔ جو شخص وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا، جو شخص کوئی راہ چلے، طریقاً یہاں پر عربی زبان کے قاعدے کے اعتبار سے نکرہ میں جس کو آپ کہتے ہیں، کوئی راہ چلے، تقلیل کے لیے ہے یہ کہ تھوڑا موڑا بھی چل لے، ضروری نہیں کہ بہت دور چل کے آئے، تھوڑا سا بھی چل لیتا ہے، دین کے لیے کچھ قدم چل لے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے لمبا سفر کرنا بھی ضروری نہیں، قریب میں جا کر بھی علم حاصل کر لے۔ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا، حتیٰ کہ انسان کا کچھ قدم چل کر الماری سے کتاب نکال کے اس کو پڑھ لینا، یہ بھی اس میں آتا ہے، کیونکہ طریق میں یہاں پر یعنی چلنے کے لیے بہت لمبا راستہ چلنا نہیں، تھوڑا سا بھی چل لینا کافی ہے، یہ بھی اس میں آتا ہے۔ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، مقصود اس کا کیا ہو، علم کا حاصل کرنا، اس کی نیت یہ ہے، شہرت نہیں، ڈگری آ جائے گی، نام ہوگا، لوگ عالم عالمہ کہیں گے، لوگوں میں عزت ہوگی، مقام بنے گا، بیٹھنے کے لیے خاص کرسی دی جائے گی، لوگ پلٹ کے دیکھیں گے، یہ مقصد نہیں۔ یلتمس فیہ علما، مقصود علم ہو اس کا، کہ ہماری معلومات صحیح ہو جائے، ہمیں معلوم ہو جائے کہ حق کیا ہے، سچائی کیا ہے، صحیح کیا ہے، کیسے اللہ کو راضی کریں، کیسے آخرت میں کامیاب ہوں، کیسے دنیا میں اچھی زندگی گزاریں، کیسے اپنے معاشرے کو اچھا بنائیں۔ معلومات چاہیے ہم کو معلوم کرنا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ مقصود یہ نہ ہو کہ شہرت مل جائے گی، ڈگری مل جائے گی تو نام ہوگا تو ہم کو مقام ملے گا، خاص ہم کو ایک سماج میں ہماری ایک عزت ہوگی، نہیں، حق جاننا ہے مجھ کو، دل میں تڑپ ہو، مجھے معلوم کرنا ہے صحیح کیا ہے، میری لذت وہی ہے، میری لذت حق کی معرفت ہے، اس کے بعد کے لوازمات نہیں۔ کہ جو کوئی راہ چلے اس لیے کہ اس میں علم حاصل کرے، اسے صحیح بات معلوم ہو جائے، علم آ جائے اس کے پاس۔ سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ جنت کا راستہ خود سے آسان نہیں ہوتا، اور وہ آسان نہیں ہے، اللہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مشکل راستے کو اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ کس کے لیے ہے یہ؟ علم والے کے لیے، جو علم کے لیے قدم چلتا ہے، صراط مستقیم پر چلنا آسان ہوتا ہے اور جنت میں پہنچنا آسان ہوتا ہے۔ معلوم ہے کہ جنت کا راستہ علم سے شروع ہوتا ہے۔ یہ جو دینی مجالس میں آنا، یہاں بیٹھنا، تھکن کے باوجود، کبھی بیماری بھی ہے، کبھی کچھ ذمہ داریاں تھیں ان کو چھوڑ کے آئے، اس کو آپ معمولی سمجھتے ہیں؟ یہ بہت بڑی چیز ہے، خصوصاً اس دور میں جس میں لوگوں کی مصروفیتیں بڑھ گئی ہیں، وقت کی برکت بظاہر ختم ہو گئی ہے۔ وقت کی برکت نہیں، لوگوں کے وقت ایسے چلے جاتے ہیں، سال سال نکل جاتا ہے۔ یہ قیامت کے قریب کے ایام کی بات ہے یہ، جیسے جیسے قریب جائیں گے قیامت سے وقت تیزی سے گزرتا چلا جائے گا۔ اس دور میں کوئی رکشہ سے آ رہا ہے، کوئی پیدل آ رہا ہے، کوئی گاڑی سے آ رہا ہے، اور یہاں بیٹھ رہے ہیں، عمریں ہیں، کوئی جوان ہیں، کوئی بوڑھا ہے، بیماریاں لگی ہیں پیچھے، ذمہ داریاں لگی ہیں پیچھے، کام کاج لگے ہیں، جا کے کرنا ہے، کسی کو کپڑے دھونا ہے، کسی کو برتن دھونا ہے، کسی کے گھر میں اور لوگ ہیں جن کی نگہبانی ان کو کرنا ہے۔
یہ ساری قربانیاں چھوٹی چیز نہیں ہیں، یہ خود ایک انعام ہے۔ دینی مجالس میں آنا اور اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کے لیے بیٹھنا تکلیف کے باوجود، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ اپنی ذات میں خود ایک انعام ہے۔ اس پر جو انعام ہے وہ اور زائد ہے، یہ خود سکسیس ہے۔ اس کے بعد جو سکسیس ہے وہ اور بڑا ہے۔ کہ یہ توفیق مل جانا، یہ دل کا سکون ہے۔ انسان کا منزل پر پہنچنا یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، لیکن منزل کی طرف بڑھتے رہنا بڑھتے رہنا بڑھتے رہنا، یہ بھی انسان کو خوشی دیتا ہے، یہ بھی انسان کے اندر ایک قوت پیدا کرتا ہے، اس کو مضبوط بناتا ہے۔ سیدھے راستے پر چلتے رہنا اور اپنے مقصد کی طرف بڑھتے رہنا، یہ خود اپنی ذات میں کامیابی ہے۔ لہٰذا یہ جو مجالس ہیں، یہ خاص طور سے میں ان کے لیے بھی کہہ رہا ہوں جو آج ہماری اس بزم میں، اس مجلس میں نئے لوگ ہیں، کہ کیوں ضروری ہے۔ کیا بس ہمارے پاس کچھ کام نہیں کہ بس ہم جمع کر کے لوگوں کو اسی طرح سے ایک رسم ادا کر رہے ہیں؟ نہیں، اس کے پیچھے ہمارا بہت بڑا مقصد ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس بگاڑ کے ماحول میں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ماحول میں تشریف لائے، آپ نے آنکھیں کھولیں، اس ماحول میں بہت ساری برائیاں تھیں۔ ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے شروعات کہاں سے ہوئی؟ اور اللہ نے کیا نقطہ بتایا؟ علم۔ لوگوں کو ایجوکیٹ کرو، سوچ کو صحیح کرو، کیونکہ سوچ کیسے صحیح ہوتی ہے؟ سوچ صحیح ہوتی ہے علم کے ذریعے سے۔ پیٹ خراب ہے، انسان دوا کھاتا ہے، پیٹ میں دوا جاتی ہے اور صحیح کرتی ہے۔ دل کی دوا کیا ہے؟ انسان کی سوچ بگڑی ہوئی ہے، اس کا دل بگڑا ہوا ہے، اس میں کون سی دوا آپ ڈالیں گے کہ وہ صحیح ہو جائے؟ کسی کا ہارٹ نہیں چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ کوئی سٹینڈ بٹھا دیا، کوئی کچھ اور مشین بٹھا دیا، کچھ کیا، آپ نے آپریشن کیا، اوپن ہارٹ سرجری کی، صحیح، ٹھیک ہے، وہ خون کے دوران کے لیے، سوچ کے دوران کے لیے کیا ہے؟ اس کی سوچ صحیح ہو جائے، اس کے لیے کیا کریں گے آپ؟ اس کی دوا علم ہے، اس کی دوا علم ہے، کیونکہ جہالت بیماری ہے، جہالت بیماری ہے، اور ساری بیماریوں کی جڑ ہے۔ جہالت بیماری ہے اور ساری بیماریوں کی جڑ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن قیم نے اس کو ذکر کیا ہے اپنی کتاب الداء والدواء، اس کتاب میں انہوں نے سب سے پہلے یہی بتایا کہ جہالت بیماری ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک لمبا واقعہ ہے جس میں آپ نے کچھ صحابہ کو بھیجا ایک سفر میں، تو اس سفر میں ایک صاحب کو احتلام ہو گیا، غسل کی حاجت پیش آئی۔ اب مسئلہ ان کو معلوم نہیں تھا، انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی میرے لیے کچھ ہے، گنجائش ہے، کیونکہ سر میں چوٹ لگی تھی، زخم تھا، جنگ کا سفر تھا، اب سر میں چوٹ لگی ہوئی ہے اور غسل کی حاجت ہے، اب اگر نہا لیں گے تو سر میں پانی چلا جائے گا اور نقصان ہوگا، لیکن احتلام کے بعد غسل لازم ہے، اب کیا کریں؟ لوگوں سے پوچھا، اب ان لوگوں نے بتایا کہ نہیں بھائی غسل تو کرنا پڑے گا تم کو۔ لوگوں میں بعض ہوتے ہیں نا، ان کو معلوم نہیں ہوتا مسئلہ، لیکن آدھا مسئلہ معلوم ہوتا ہے۔ ہر حال میں وہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے، الگ حال کے لیے الگ حل ہوتا ہے۔ تو اب انہوں نے کہا نہیں، بیسک مسئلہ یہ ہے کہ غسل تو کرنا پڑے گا احتلام پر، تو تمہارے لیے بھی کوئی چھٹی نہیں، نہاؤ غسل کرو۔ کر لیا انہوں نے غسل، موت ہو گئی، اس سر میں پانی چلا گیا۔ اس زمانے میں کوئی اس طرح کا میڈیکیشن تو تھا نہیں جیسا آج ہے،
سر میں پانی چلا گیا اور اس سے ان کی موت ہو گئی۔ جب سفر سے واپس لوٹے تو کچھ لوگوں نے یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ آپ نے کہا قتلوہ قتلہم اللہ، مار ڈالا انہوں نے اس کو، جنہوں نے غلط فتویٰ دیا تھا انہوں نے مار ڈالا اس کو، اللہ ہلاک کرے ان کو، بد دعا دی آپ نے، مار ڈالا ان لوگوں نے۔ آپ نے فرمایا الا سألوا اذ لم يعلموا، جب انہیں معلوم نہیں تھا تو پوچھا کیوں نہیں، اپنی طرف سے کیوں فتویٰ دیا؟ پوچھ لیتے کہ اس اسپیسیفک سچویشن میں کیا کرنا چاہیے۔ جنرل مسئلہ تو معلوم ہے کہ اگر احتلام ہوتا ہے تو جنابت کی حالت کو زائل کرنے کے لیے، ہٹانے کے لیے غسل کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ بیسک مسئلہ ہے، لیکن یہ خاص حالت تھی کہ سر میں چوٹ لگی ہے، اس کے لیے کیا کریں؟ وہ فتویٰ اس پر بھی ڈال دیا۔ یہی حال آج ہوتا ہے، کوئی ایک مسئلہ آیا فوراً تلاش کیا، فلاں ویب سائٹ پہ گئے، گوگل میں گئے، یوٹیوب پہ گئے، دیکھ لیا اور آ کے اس کو سارے لوگوں پہ فٹ کر دیا، جبکہ ہر انسان کی حالت دوسرے سے الگ ہوتی ہے، اس کے لیے اجتہاد کر کے عالم صحیح جواب دیتا ہے، لیکن یہ کاپی پیسٹ انہوں نے کیا، بس الا سألوا اذ لم يعلموا، انہوں نے پوچھا کیوں نہیں جب معلوم نہیں تھا۔ فإنما شفاء العی السؤال، اس لیے کہ جہالت کی شفا پوچھنے میں ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہالت کے لیے شفا کا لفظ استعمال کیا۔ فإنما شفاء العی، عی کا مطلب جہالت ہوتا ہے، لا علمی، اور بھی معنی اس کے ہیں کہ لا علمی کی وجہ سے بول نہیں پانا، اس کو بھی العی کہتے ہیں۔ فإنما شفاء العی السؤال، جہالت کا علاج پوچھنا ہے، پوچھ لیتے۔ امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہالت بیماری ہے اور اس کا علاج ضروری ہے، بلکہ جہالت اتنی بڑی بیماری ہے کہ جہالت ہی سے ظلم وجود میں آتا ہے۔ آپ بتائیے کوئی اگر جج بنا دیا جائے جس کو معلوم نہ ہو کیا فیصلہ کرنا ہے، کیا ہوگا؟ حقدار کو اس کا حق ملے گا؟ نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ظلم کے بعد جہالت کو ذکر کیا ہے۔ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، انسان بڑا ظالم، بڑا جاہل ہے، کیونکہ دونوں کی جوڑی ہے۔ دنیا میں ظلم کیوں آتا ہے آپ دیکھ لیجئے، اس کی بنیاد جہالت پر ہوتی ہے۔ اللہ سے جہالت، آخرت سے جہالت، اپنی ذمہ داریوں سے جہالت، لوگوں کے حق سے جہالت، یہ جہالت ہے، چاہے وہ علمی جہالت ہو یا عملی، جہالت کے نتیجے میں ظلم آتا ہے۔ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، انسان بڑا ظالم ہے، بڑا جاہل ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے تاکہ حقدار کو اس کا حق دے۔ اگر علم نہ ہو تو انسان اللہ کو اللہ کا حق نہیں دیتا ہے، پھر قبروں پر جا کر سجدے کرتا ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے، بتوں کو پوجتا ہے یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے۔ علم اگر نہ ہو تو انسان سب سے بڑے ظلم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ اگر علم نہ ہو تو اللہ کا حق بھی اللہ کو ادا نہیں کرتا ہے۔ اگر علم نہ ہو تو بندوں کا حق اور اپنی ذات کا حق آدمی ادا نہیں کر پاتا ہے، خود اپنا حق ادا نہیں کر پاتا ہے۔ علم ضروری ہے، صرف جذبات نہیں۔ بعض اوقات انسان
عمل کا جذبہ اس میں آ جاتا ہے، لیکن علم اس کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ صحیح بیلنس کیا ہے زندگی میں۔ آپ دیکھیے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما جذبے میں آ کے ارادہ کر لیا، رات بھر جاگوں گا، ہر دن روزہ رکھوں گا۔ جذبہ۔ اکثر بدعات کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بغیر علم کے محض جذبے کی بنیاد پر عمل کرنا، یہی چیز غلو اور بدعات کی طرف لے جاتی ہے، چاہے وہ عقائد میں ہو یا عبادات میں ہو، اعمال میں ہو۔ بغیر علم کے محبت، بغیر علم کے شوق، کہا کہ طے کر لیا انہوں نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ ان کے گھر گئے اور کہا یہ بات مجھے معلوم ہوئی ہے کہ تم نے ارادہ کیا ہے کہ ہر دن روزہ اور ہر رات تہجد، رات بھر۔ کہا ہاں اللہ کے رسول، ایسا میں نے طے کیا ہے۔ کہا ایسا مت کرو، لا تفعل، مت کر ایسا۔ کیوں؟ اگر تم ایسا کرو گے تمہاری آنکھیں اندر دھنس جائیں گی اور تمہارا جسم ایک دم کمزور ہو جائے گا، بلکہ تم یہ کرو کہ تم روزہ رکھو تو کبھی چھوڑ بھی دو، نفل روزے کبھی رکھو تو کبھی چھوڑ بھی دو، اور رات میں عبادت کرو تو کچھ حصہ سو بھی جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان لنفسک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا وان لزورک علیک حقا۔ بہت پیاری حدیث ہے یہ۔ تین باتیں آپ نے کہیں کہ تیرے اپنے جسم کا تجھ پر حق ہے، تیرا تجھ پر حق ہے، تیری بیوی کا، گھر والوں کا تیرے اوپر حق ہے، اور تیرے مہمانوں کا تیرے اوپر حق ہے۔ تین باتیں آپ نے بیان کی۔ آپ تقسیم کیجئے اس کو کہ انسان کی پرسنل سپیس، اس کی پرسنل لائف، اس کی فیملی لائف اور اس کی سوشل لائف، ان تین حصوں میں آدمی بٹا ہوا ہے۔ اللہ کے حق کے بعد ظاہر بات ہے پہلا حق تو اللہ کا ہے، لیکن بندوں میں، مخلوقات میں آپ دیکھیں گے ایک اس کی اپنی زندگی ہے، اس کو اپنی ہیلتھ کے بارے میں، چاہے وہ ہیلتھ جسمانی اعتبار سے ہو یا سائیکولوجیکل ہیلتھ ہو، اس کی سوچ، پرسنل ڈیولپمنٹ، فزیکل، مینٹل، جسمانی، ذہنی، انسان کو اس کا خیال رکھنا چاہیے، خاص کر کے جسمانی ہیلتھ۔ اگر بیمار پڑ گیا تو کیا کر پائے گا؟ کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ اس کا خیال رکھ۔ گھر والے جن میں خاص بیوی ہے جو زندگی بھر اس کے ساتھ رہنے والی ہے، سکھ دکھ کی ساتھی، اس کے بچوں کی ماں جس کی چھتری کے نیچے سارے بچے ہیں، یہ باہر جاتا تو وہی تو سنبھالتی ہے ان کو۔ ان لزوجک علیک حقا، تیری بیوی کا تیرے اوپر حق ہے۔ تو رات بھر تہجد پڑھے گا، دن میں روزہ رکھے گا، کیا خاص خیال رکھے گا بیوی کا، اس کے جذبات، اس کے حقوق، اس کی حاجات۔ تیری بیوی کا تیرے اوپر حق ہے۔ اور وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، زور، زیارت کرنے والے، ملنے آنے جانے والے، سماج، جن سے کنیکشنز تیرے ہیں، سوشل کنیکشنز، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی اور ملنے جلنے والے۔ تو آپ نے دیکھیے تین حصوں میں بانٹا کہ اس طرح سے تیرا عبادت کرنا، اللہ کا حق ادا کر رہا نا تو، فرض تو نہیں ہے، یہ نفل ہے، زائد ہے، لیکن یہ نفل کئی فرائض کو متاثر کرے گا، تیری زندگی کے ان گوشوں کو، ان حصوں کو افیکٹ کرے گا، اس پر برا اثر ڈالے گا جو تیری ذمہ داریاں ہیں، تو اس کو بالکل ون ڈیمنشنل بنا کے رکھ دے گا۔ ایک ہی حصہ زندگی میں بس نمایاں ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، باقی انسان کی زندگی کے کئی حصے ہیں، کئی آسپیکٹس ہیں اس کے۔ تیرا اس طرح سے روزانہ روزہ رکھنا اور ہر رات نفل عبادت کرنا
رات بھر جاگنا تیری صحت کو بھی خراب کرے گا، تیرے گھر کی زندگی کو خراب کرے گا، خاندانی زندگی کو خراب کرے گا، اور سماجی تعلقات پر اثر ڈالے گا۔ تو آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم تھا اللہ والا، اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ صحیح ڈھنگ سے اگر آدمی کے پاس علم ہو اسلام کا تو صرف اللہ سے تعلق اچھا نہیں ہوتا، بلکہ سماج میں اس کی زندگی بھی صحیح ہو جاتی ہے، اس کی پرسنل لائف، اس کی فیملی لائف، اس کی سوشل لائف سب اچھی ہوتی ہے۔ نہیں تو جذبے میں آ کر عمل کرے گا، سب گڑبڑ کر دے گا، اور یہی آج ہو رہا ہے، یہی آج ہو رہا ہے۔ علم کتنا ضروری ہے، اور کون سا علم؟ نبوی علم، پروفیٹک نالج، اللہ والا علم، اسلام کا علم، دین کا علم۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سارے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے کورس کر کے آپ جیت جائیں گے؟ سیلف ہیلپ کی کتابیں پڑھ کے آپ ایک دم آسمان کی اونچائی کو چھوئیں گے؟ ایسے لوگ جنہوں نے 100 500 200 کتابیں پڑھی ہیں، گھوم پھر کے بتاتے ہیں کہ 10 چیزیں ہیں، بس اس میں کتنی چیزیں زیادہ ہیں؟ نہیں ہے۔ لیکن کتاب و سنت کا علم اتنا گہرا علم ہے کہ جہاں وہ لوگ نہیں پہنچ پاتے ہیں یہ آپ کو پہنچاتا ہے۔ یہ وہی جانتا ہے جس نے دونوں دیکھا ہے، جس نے دین کا علم بھی حاصل کیا اور دنیوی اعتبار سے ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو مارکیٹ میں چل رہی ہیں۔ اور زیادہ تر جو اس طرح کی جو کتابیں ہوتی ہیں جو دنیوی علوم میں آپ کو اچھی زندگی جینے والا بنائیں، اکثر وہ یہ ہوتا ہے کہ بس آپ کے زخم پر چکٹ پٹی لگا دیتے ہیں اور کچھ نہیں، اس سے وہ ہیل ہوتا نہیں۔ زخم پر چکٹ پٹی لگانے سے کیا ہوگا؟ وہ چھپ جاتا، دکھتا نہیں، لیکن زخم اچھا نہیں ہوتا بلکہ سڑتا ہے۔ اسی لیے پھر ایسی کتابیں بھی لکھی لوگوں نے، یہ جو ساری سیلف ہیلپ کی اور پازیٹیو تھنکنگ اور یہ اس طرح کی کتابیں ہیں، یہ ساری آپ کو دھوکہ دے رہی ہیں۔ ایسی کتابیں پھر آئی کہ ساری کتابوں میں آپ کو ایکٹر بنایا جاتا ہے، اچھا نہیں بنایا جاتا ہے، آپ ایکٹر بن جاتے ہیں، بس ڈرامہ کر رہے ہیں آپ۔ واقعی آپ کو اندر سے وہ اچھا نہیں بناتا ہے، آپ کو باہر سے ایک ایکٹنگ کرنے والا ایکٹر بنا دیتا ہے کہ آپ اچھائیوں کی ایکٹنگ کرنے والے بن جاتے ہیں۔ کاؤنٹر پہ آپ کھڑے ہیں تو بس اچھے سے بات کریں گے، لیکن آپ اندر سے اچھے نہیں ہیں۔ آپ اس کو بتا رہے ہیں آپ کا فائدہ اس میں، لیکن آپ اندر سے اچھے نہیں ہیں۔ آپ جان رہے ہیں کہ آپ اس کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ آپ بزنس کے لیے کر رہے ہیں، آپ بزنس کے لیے اس کے خیر خواہ بن کے پیش ہو رہے ہیں تاکہ وہ آپ کا پروڈکٹ خریدے۔ دھوکہ۔ اچھا بننا یہ واقعی مقصود ہے۔ دین آپ کو اچھا بناتا ہے، اور پرابلم کیا ہوتا ہے؟ باقی سارے علوم آدمی مینجمنٹ اور یہ اور وہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سب کر لیتا ہے، باہر سے سب کے ساتھ اچھا رہتا ہے لیکن اندر اچھا نہیں رہتا، اس کو سکون نہیں ملتا، پھر سکون نہیں ملتا اس کو۔ دنیوی علوم حاصل کر لیتا ہے، ٹیکٹکس سیکھ لیتا ہے، کیسے بات کرنا، کیسے یہ کرنا، کیسے وہ کرنا، سب چیزیں سیکھ لیتا ہے وہ، لیکن یہ ساری ٹیکٹکس ہے، اسٹریٹجیز ہیں، یہ آپ کو اچھا نہیں بناتا ہے، آپ کو اچھا دکھنے میں مدد کرتا ہے، بننے میں نہیں۔ آپ پھر ایک پلاسٹک کے پھول کی طرح بن جاتے ہیں جو اصل پھول سے زیادہ کلرفل ہے، لیکن اس میں خوشبو نہیں ہے، اس میں وہ نرمی نہیں جو واقعی پھول میں ہوتی ہے۔ آپ ناک کے قریب لے جائیں بدبو آتی ہے، دھول ناک میں چلی جاتی ہے اور وہ چبھتا ہے، وہ پھول نہیں پلاسٹک ہے، وہ دھوکہ کھا گئے آپ۔ جتنا قریب آتا ہے انسان ایسے لوگوں سے جو اس طرح کی اسٹریٹجیز جانتے ہیں، تب محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو سب ڈرامہ تھا، ہے اصل زندگی میں اچھا نہیں ہے، یہ اندر سے اچھا نہیں، اس کا کور اچھا نہیں ہے، اس کا ریپر بہت اچھا ہے لیکن پروڈکٹ خراب ہے، اندر اچھا نہیں ہے۔
دین کا علم آپ کو اندر سے اچھا بناتا، آپ کو اچھا بناتا ہے وہ. اس کا تعلق آپ کیسے دکھتے ہیں نہیں دکھتے اس سے نہیں، آپ اچھے ہیں. لانگ ٹرم میں، لانگ رن میں، لمبے سفر میں اچھا اندر سے بننا کام آتا ہے، دکھنا نہیں. اور زندگی کا سفر لمبا ہے. تھوڑے وقت کے لیے آدمی کسی طرح سے ڈرامہ کر کے اچھا بن جائے، لیکن اچھا نہ ہو اندر سے، کچھ وقت کے بعد لوگ اس سے بدظن ہو کے دور ہو جاتے ہیں. ہم تو سمجھے تھے بہت اچھے، لیکن اچھے نہیں ہیں. یہ دنیوی علوم آپ کو ایسا بناتے ہیں. دین کا علم، اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنہ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. اللہ سے ڈر جہاں کہیں تو ہو. تقوی کی بنیاد پر انسان برائی سے بچے، چاہے کوئی دیکھنے والا ہو نہ ہو، سی سی ٹی وی ہو نہ ہو، چاہے وہ لوگوں کے درمیان ہو، تنہائی میں ہو، ہال میں ہو یا ہل پہ ہو. اتق اللہ حیثما کنت، اجالے میں، اندھیرے میں، جہاں کہیں ہو اللہ سے ڈر. اللہ دیکھ رہا ہے. اس بات کا خوف کر کے میرا مالک دیکھے گا مجھ کو اس برے حال میں غلط کام کرتے ہوئے. کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن وہ دیکھ رہا ہے. کتنی بری بات ہے. اس کی ناراضگی سے ڈر کہ وہ تجھ سے ناراض ہو جائے گا. کتنا بڑا نقصان ہے یہ. لوگوں کے سامنے پکڑا نہیں گیا، اللہ کے ہاں پکڑا گیا. اتق اللہ حیثما کنت. وہ آپ کو اندر سے اچھا بناتا ہے، سی سی ٹی وی کے سامنے نہیں، کیمرہ کے سامنے نہیں، سیلفی میں نہیں. وہ فوٹو شاپ کے بغیر آپ کو ٹھیک ٹھاک بناتا ہے. اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنہ تمحوها. اور تجھ سے کوئی برائی ہو جائے اس کے بعد فوراً اچھائی کر لے، کیونکہ انسان کتنا بھی اچھا ہو وہ مسٹیکس کرتا ہے. ریپیئر یور مسٹیکس، کمپنسیٹ. کہ دوسرا حل اس کو بتایا گیا ہوگا تو کتنا بھی اچھا بننے کی کوشش کر، غلط سے بچا، ڈرا اللہ سے، سب کچھ تقوی، طہارت، پاکیزگی سب ٹھیک ہے، بٹ یو ول سلپ، یو ول اسٹمبل. ٹھوکر کھائے گا تو، گرے گا تو. جو ٹوٹا ہے اس کو جوڑ، جو غلطی ہوئی ہے اس کی اصلاح کر، جو کوتاہی ہوئی اس کی بھرپائی کر. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ. برائی کے بعد فوراً کچھ بھلائی کر لیں. کسی کا دل دکھایا معافی مانگ لے، کسی کا چھینا تھا واپس دے دے، کسی کا نقصان کر دیا ہے بھرپائی کر. اللہ کا حق ضائع کیا ہے، اللہ کا حکم توڑا ہے، اللہ سے معافی مانگ، توبہ کر. جیسی غلطی ہے اس کے مطابق تو اس کی بھرپائی کر. یہاں یہ بتایا گیا کہ انسان سے پرفیکشن مقصود نہیں ہے. کوشش کر اچھے سے اچھا بنے گا، لیکن پھر بھی ٹھوکر کھائے گا تو ٹھوکر کھانے کے بعد چھوڑ مت میرے سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ سوچ کہ ٹھیک ہے واپس اس کو ریپیئر کروں گا. گیٹ اپ اینڈ واک اگین. اٹھ اور واپس چل. گرے گا تو گرے، پڑا مت رہے زمین پر، بھرپائی کر. واپس سے اٹھ، کپڑے جھاڑ اور چلنا شروع کر واپس اسی ڈائریکشن میں جہاں جانا تھا. بدل کے واپس گھر پہ مت جا، منزل کی طرف چل. غلطیوں کے، کوتاہیوں کے بعد بھی پھر سے واپس آگے بڑھنا، پھر سے واپس آگے بڑھنا. ہوتی رہیں گی تجھ سے کوتاہیاں، تو انسان ہے. تیرا کمال ہی اسی میں ہے کہ تو کوتاہیوں کو ریپیئر کر کے اللہ سے معافی مانگ کے اپنی اصلاح کر کے آگے بڑھ. یہ بھی کمال کا حصہ ہے تیرا، یہ بھی تیری ترقی کا ایک حصہ ہے. وخالق الناس بخلق حسن. اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ. اللہ سے ڈر کے زندگی گزار، کوتاہیوں کی بھرپائی کر، لوگوں سے اچھا رہیں. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزوں کو جمع کر دیا کہ انسان تقوی کے ذریعے سے اللہ کی محبت پاتا ہے، اچھے اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کی محبت پاتا ہے.
اچھی زندگی اس کو بولتے ہیں کہ اللہ کا حق اللہ کو، بندوں کا بندوں کو، اور اپنے آپ کو غلطیوں سے ریپیئر کرتے 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 آگے بڑھتے رہنا۔ علم بہت ضروری ہے، علم بہت ضروری ہے، دین کا علم ہی سولوشن ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا کی ترقی کے لیے آپ کو فزکس، کیمسٹری، بایولوجی اور سارے ٹیکنالوجی کے علوم چاہیے، لیکن یہ چیزوں کو اچھا بناتے ہیں، اس سے بلڈنگیں اچھی بنتی ہیں، پل اچھے بنتے ہیں، مشینیں اچھی بنتی ہیں، کپڑے اچھے بنتے ہیں، برتن اچھے بنتے ہیں، گاڑیاں، موٹر یہ اچھے بنتے ہیں۔ دین کے علم سے آپ اچھے بنتے ہیں۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہوگی کہ چیزیں اچھی سے اچھی ہوتی چلی جائیں اور انسان بد سے بدتر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس دنیا کا علم بڑھتے جا رہا ہے، بڑھتے جا رہا ہے، اچھی ٹیکنالوجی، اچھا ایجوکیشن، سب کچھ اچھا، لیکن میں اچھا بنوں اس کے لیے کیا؟ اس کے لیے نبی آئے ہیں کہ جڑ یہ ہے۔ اسی لیے نبی ٹیکنالوجی اور یہ وہ سب نہیں سکھاتے ہیں، کھیتی کیسے کرنا، کپڑے کیسے بنانا، موٹر گاڑیاں کیسے بنانا، انبیاء اس کے لیے نہیں آتے ہیں۔ چیزیں تو ویسے بھی بنا لے گا، اس کو کیسے بنایا جائے؟ یہ اگر نہیں بنا اور چیزیں اچھی بن گئیں تو تباہی اور بڑھے گی۔ کہ پہلے جنگیں ہوتی تھی تلواروں سے، لوگ گاؤں کے باہر جاتے تھے، شہر کے باہر جاتے تھے، میدان میں جمع ہوتے تھے، یہاں سے 500 لوگ، وہاں سے 1000 لوگ آپس میں لڑتے تھے، بس اتنے سے مر گئے، آبادی الگ رہتی تھی۔ اب ترقی ہو گئی بھائی، اب ایک میزائل ڈالی جائے گی، اس میں اچھے برے، معصوم بچے، عورتیں سب قتل ہوں گے، اس میں بے قصور لوگ بھی اس میں قتل ہوں گے، اور ہزاروں سے قتل ہوں گے، ہزاروں سے قتل ہوں گے۔ ٹیکنالوجی بہتر ہو گئی، انسان جانور سے زیادہ ذلیل ہو گیا، اس کے دل کا احساس ختم، وہ مشین سے بھی برا، کیونکہ مشین مکلف نہیں ہے، یہ مکلف ہے، اس کو جذبات دیے تھے اللہ نے، لیکن اس نے خود ان جذبات کو قتل کر ڈالا، اس نے اپنی انسانیت کو طلاق دے دی۔ اگر دین نہیں ہوگا، اگر صحیح سوچ نہیں ہوگی، تو پھر انسان ان ساری ترقیوں کے بعد اور بڑا شیطان بنے گا۔ اس انسان کو بہتر بنانا ضروری ہے۔ ٹیکنالوجی اچھی سے اچھی بنے، بہت اچھی بات ہے، یہ برا نہیں ہے۔ برا کب ہے؟ جب ٹیکنالوجی اچھی بنے لیکن انسان اچھا نہ بنے۔ ساری دنیا ٹیکنالوجی کو اچھا بنانے میں لگی ہے، ہمارے پاس چابی ہے، ہمارے پاس چابی ہے، اسلام، دین، ہمارے پاس ایک ایسی دوا ہے جس سے انسان اچھا بنتا، ہمارے پاس ایک ایسا علم ہے جس سے انسان اچھا بنتا ہے۔ ساری دنیا چیزوں کو اچھا بنانے میں لگی ہے، ہم انسان کو اچھا بنائیں گے اس علم کے ذریعے سے، ہم اگلی نسل کو اچھا بنائیں گے، اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں گے، انسان کو اچھا بنائیں گے، اپنے پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو، متعلقین کو، اجنبیوں کو، ہم ان کو اچھا بنائیں گے۔ یہ کتنا بڑا گول ہے، یہ کتنا اچھا کام ہے کہ ساری دنیا تو لگی چیزوں میں بنانے میں، چیزوں کو بہتر بنانے میں، لیکن ہم بنیادی کام کریں گے جو نبیوں والا کام ہے۔ انبیاء اسی کے لیے آتے ہیں، انسان کو اچھا بنانا۔ دین کا علم کیوں ضروری؟ دین کا علم انسان کو اچھا بناتا ہے، تو یہ بہت اہم چیز ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ بہت ساری باتیں میرے ذہن میں تھی، لیکن یہ بات جب چھڑ گئی تو میں سوچا کہ اسی کو مکمل کرتے ہیں، ورنہ اور بہت ساری حدیثیں، آیتیں سامنے تھیں، لیکن یہ بات کہ یہ کیوں ہم کر رہے ہیں، بعض اوقات روٹین میں آدمی پرپس بھول جاتا ہے۔ ایک چیز انسان لگاتار کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کیوں کر رہا ہے یاد نہیں رہتا، تو چلتے 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 ہم کو راستہ ہی یاد رہے اور منزل بھول جائیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اچانک راستے میں کھڑے ہو کہ آدمی میں کیوں جا رہا ہے، یہاں پہ کیا ہے، مطلب کیا راستہ کیوں چل رہا ہے میں،
یاد رہنا چاہیے، یہ جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ ساری دنیا چیزوں کو بہتر بنانے میں لگی ہے۔ یہ جو علم ہے یہ انسان کو اچھا بناتا ہے، اندر سے، سوچ کی سطح پر، زندگی کے اعتبار سے۔ اس علم کے بغیر اور کوئی ہوپ نہیں ہے، اس علم کے بغیر اور کوئی امید کی راہ نہیں ہے، کوئی چابی نہیں ہے۔ یہی چابی ہے جس سے وہ تالا کھلے گا جو بند ہے، انسان کی انسانیت کا تالا، جو آج اس ٹیکنالوجی اور ترقی کی بھیڑ میں انسان قید ہو چکا ہے، اس کو واقعی اس قید سے آزاد کرنا ضروری ہے۔ وہ خواہشات کا غلام اور قیدی بن کے رہ گیا ہے۔ انسان آج اس ترقی کے دور میں خواہشات کا غلام اور قیدی بن کر رہ گیا ہے، اس کو اس سے آزاد کرنا ضروری ہے۔ اس علم کی چابی کے بغیر وہ نہیں ہو سکتا، دین کے علم کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہ علم ہم حاصل کریں گے، اللہ والا علم، قرآن کا علم، ہمارے رب کا علم، جو ہمارے اللہ نے ہم کو آسمان سے بھیجا ہے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کو لے کر اس کو اور آسان کر کے ہمارے سامنے ہر حال اور ملک اور علاقے اور ہر دور کے اعتبار سے وہ کام آئے، اس کو اور ہمارے لیے وضاحت کر کے پیش کیا ہے کہ قرآن متن ہے اور سنت اس کی شرح، اس کی عملی تطبیق۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اسی لیے آپ دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا ایمان والوں پر جب ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا، مبعوث کیا، يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، جو انہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں گندگی سے پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ کتاب قرآن، حکمت سنت۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے ان کا حال یہ تھا کہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ کھلی گمراہی سے نکالنے کے لیے کیا کیا؟ اللہ کی آیتیں پڑھ کے سنائیں اور انہیں پاک کیا جاہلیت کے اثرات سے، برائیوں سے ان کو پاک کیا، پیوریفیکیشن، اور کتاب اور حکمت کی یعنی قرآن و سنت کی تعلیم دی۔ یہی وہ چیز تھی جس سے وہ لوگ اچھے بنے۔ آج بھی یہی حل ہے، آج بھی یہی حل ہے کہ قرآن و سنت کا علم عام کیا جائے اور اس علم کی بنیاد پر لوگوں کی تربیت کی جائے۔ اس کے بغیر اور کوئی حل ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اسی لیے کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اسی کا حصہ ہے کہ ایک بہت ہی عمدہ اور مفید کورس جو آج سے ہم شروع کر رہے ہیں اور شروع کر چکے ہیں، جو آئندہ ہفتے سے انشاءاللہ شروع ہو جائے گا، اور یہ جو کورس ہے اس کا عنوان ہے حسن تحقیق۔ یعنی کیا مطلب اس کا؟ اچھی طرح سے تحقیق کرنا کس کو کہتے ہیں؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عورت جو اس زمانے میں تھیں، جو مسلمانوں کی ماں ہیں، ایک بہترین خاتون جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے تھے۔ وہ خاتون علم کے فقر و فاقہ، تکلیف، پریشانی، ساری مصیبتوں کے باوجود وہ ایک عورت کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علم کا شوق ان کو کتنا تھا، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح سے وہ دین کی باتیں پوچھتی تھیں، عقائد کی باتیں، احکام کی باتیں، اخلاق و آداب کی باتیں، کیسے آپ سے دین کا علم حاصل کرتی تھیں، کیسے سوالات کرتی تھیں، اور ان کی ان حدیثوں کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے، کتنے امپورٹنٹ مسائل ہیں، کتنے اہم مسائل ہیں جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے۔ اگر وہ نہیں پوچھتی تو آج ہم کو معلوم نہیں ہوتا۔ تو ایک عورت کتنی ذہین ہو سکتی ہے، ایک عورت کا کتنا مقام ہے کہ انہوں نے اتنی ساری حدیثیں بیان کی۔ تقریباً ان کی حدیثیں جو امام الذہبی نے شمار کی ہیں 2210 حدیثیں ہیں جو حضرت عائشہ کی ہیں۔ پوری امت میں نمبر 3 پر ہیں وہ،
نمبر 1 پر ابو ہریرہ ہیں، نمبر 2 پر عبداللہ ابن عمر ہیں، اور نمبر 3 پر حضرت عائشہ ہیں۔ سوچئے اتنی بڑی صحابہ کی اتنی بڑی لسٹ ہے، ان میں ٹاپ میں اگر 3 لوگوں کو رکھا جائے تو اس میں ایک عورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کتنا بڑا حصہ باہر ہی رہتا تھا، جتنا ان کو میسر آیا گھر میں انہوں نے اتنے دور میں آپ سے سیکھ لیا، اور آپ سے پوچھ پوچھ کے معلوم کرتی تھی۔ یہ بھی نہیں کہ بیٹھی ہوئی سن رہی ہیں بس اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں، بلکہ آپ سے پوچھتی تھیں، کوئی دقت ہوتی تھی، مشکل مسئلہ ہوتا تھا تو آپ کے بولنے کے بعد پوچھتی تھی ایسا کیوں ویسا کیوں، پوچھتی تھیں، اور اس طرح سے انہوں نے امت کو علم دیا۔ تو اس میں 2 حصے ہیں، ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے تعلق، ان کی فضیلت، ان کے بارے میں احادیث، ان کی زندگی کے کچھ لمحات۔ ایک حصہ اس کا یہ ہے تاکہ ان کی عظمت، ان کی فضیلت ہم کو معلوم ہو کہ ان کا واقعی مقام کیا ہے دنیا اور آخرت میں۔ دوسرے وہ سوالات جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے اور آپ نے ان کا جواب دیا، جس سے ان کی ذہانت، ان کی انٹیلیجنس بھی معلوم ہوتی ہے کہ کتنی ذہین تھی، کیسے پوچھتی تھیں، اور دوسرے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو احکام ہیں وہ کیا ہیں جو ان احادیث سے سامنے آتے ہیں، عقائد ہیں، عبادات ہیں، اخلاق و معاملات ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے وہ سوالات، اس میں کیا علم چھپا ہوا ہے، تو یہ بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تقریباً وہ 30 سوالات ہیں، اور ان کی فضیلت میں تقریباً وہ اسی 30 باتیں ہیں جو ہم دیکھیں گے، تو کل ملا کے 60 باتیں ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم ایک ایک کر کے ان ساری چیزوں کو آنے والے کورس میں دیکھیں گے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس کورس میں پابندی سے آنے کی توفیق دے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام جاننے اور ان کے علمی مقام کو بھی جاننے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور اس اعتبار سے یہ کورس خواتین کے لیے ایک مشعل راہ ہے، ان کے لیے ایک موٹیویشن اور انسپریشن ہے، ان کے لیے ایک جذبہ بنانے کا ذریعہ ہے کہ دیکھیے ایک خاتون یہ بھی ہیں کہ عورت سے زیادہ متاثر ہوگی کہ علم کا جذبہ کتنا ان میں تھا، دین کا علم حاصل کرنے کا کتنا شوق تھا، جبکہ ان کے حالات کتنی تنگی والے تھے، لیکن وہ اس کی شکایتیں لے کے نہیں بیٹھتی تھیں، بلکہ اس تنگی اور پریشانی میں بھی وہ علم حاصل کرنے سے کبھی چوکتی نہیں تھیں، اور اتنا اہم ترین علم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کر کے انہوں نے امت کو پہنچایا۔ تو یہ عظیم خاتون عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی ہیں، جن کی گود میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دم توڑا، آخری دن آپ ان کے پاس تھے۔ تو اس خاتون کے بارے میں، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ باتیں ہم اس کورس میں دیکھیں گے، جس سے خواتین کے لیے خصوصاً اور مردوں کے لیے بھی اس سے علم کا جذبہ ان کے دلوں میں پیدا ہوگا، اور ہم سب انشاءاللہ اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ کورس کی تفصیلات ہیں، موٹی موٹی باتیں کچھ بتاؤں گا کہ اس کورس میں جیسے پچھلا کورس تھا، یہ کورس بھی اسی طرح سے چلے گا۔ اٹینڈنس اس کے لیے لازم ہے، اور جو لوگ نئے آئے ہیں وہ ایڈمیشنس اس میں کر کے ان کے کارڈ بھی ہوں گے، اور کارڈ کے ذریعے سے اٹینڈنس ہوگی۔ تو جو آپ کے پچھلے کارڈ ہیں وہی کارڈ ابھی باقی رہیں گے، جو آپ کا نمبر ہے وہ ہمیشہ کے لیے آپ کا نمبر ہے، اس پر کارڈ پر جو نمبر لکھے ہوئے ہیں وہی آپ کے رول نمبر یا کارڈ نمبر، اس کو آپ رول نمبر یاد رکھیں، اس کو رول نمبر ہے آپ کا، جیسے بچوں کے کلاس میں نمبر ہوتے ہیں رول نمبر، لیکن کلاس بدلتی ہے تو نمبر بدل جاتا ہے، یہ آپ کا نمبر نہیں بدلے گا، یہ آپ کا اسلامک آدھار کارڈ ہے، ہاں، تو یہ آپ کا ہمیشہ کے لیے نمبر ہو گیا ہے، وہ آپ کے ہی پاس رہے گا۔ تو اس بنیاد پر آپ کی اٹینڈنس رہے گی، تو آپ کو پابندی سے درس میں آنا ہے۔ اس کے لیے اس کورس کے اختتام پر امتحان ہوگا، اور امتحان کے بعد اس کے سرٹیفکیٹس بھی آپ کو دیے جائیں گے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ جن کی اٹینڈنس 40% سے کم ہوگی وہ امتحان میں شریک نہیں ہو پائیں گے، اور جن کی اٹینڈنس 75% سے کم ہوگی ان کو سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا۔
40% اگر اٹینڈنس ہے تو امتحان میں آ سکتے ہیں لیکن سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا۔ 75% اگر اٹینڈنس آپ کی ہے 75%، یعنی 4 دن میں سے 3 دن آپ آئے ہوئے ہونا چاہیے، تو آپ کو سرٹیفکیٹ ملے گا اور امتحان میں بھی آپ شریک ہو سکتے ہیں۔ اور اگر امتحان میں شریک نہیں ہوئے تو سرٹیفکیٹ آپ کو نہیں ملے گا۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ پابندی سے آئیں۔ ہم نے اس لیے اس کو کیا، بعض لوگوں نے کہا کہ تھوڑا آسانی کیجیے ہم لوگوں کے لیے۔ علم آپ کے لیے آسان ہے، یہ سارے لیکچرز جتنے بھی ہیں یہ اپلوڈ ہوں گے، تو جو سیکھنا چاہتا ہے اس کے لیے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ گھر پہ بیٹھ کے بھی سیکھ سکتا ہے۔ تو علم کو مشکل ہم نے نہیں کیا ہے، سرٹیفکیٹ کو مشکل کیا ہے۔ اب کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمارے کالجز ہیں اور ہمارا جاب ہے یا کچھ اور مسئلہ ان کا ہے، ہم لوگ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ جب آپ وہ نہیں چھوڑ رہے ہیں، یہ چھوڑ دے رہے ہیں اور سرٹیفکیٹ بھی آپ چاہتے ہیں، آپ کالج والوں سے کہیں گے کہ ہم کو سرٹیفکیٹ دو، ہم نہیں آ سکتے، ہم اسلامک کورس میں جا رہے ہیں، آپ کو دیں گے وہ لوگ؟ نہیں دیں گے۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ آپ کس کو قربان کر رہے ہیں، آپ اس کو قربان کریں۔ ہفتے میں آپ کو 7 دن تو نہیں بلا رہے ہم لوگ، 1 دن بلا رہے، آپ 1 دن بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ کو وہ سرٹیفکیٹ چاہیے، اس لیے تو ہم آپ کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، آپ ہم کو انڈرسٹینڈ کیجیے کہ ان کا سرٹیفکیٹ آپ کو نہیں ملے گا، جبکہ یہ بات نہیں ہے، ایک چھٹی کرنے پہ نہیں ملتا، ایسا نہیں ہے، پڑھائی کا نقصان ہو جائے گا، جبکہ گھر پہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ اتنی اہمیت اس کو دیے، آپ نہیں آ رہے یہاں پر اس وجہ سے۔ تو ہم نے آپ سے کوئی شکایت تو نہیں کی، آپ کو پنش تو نہیں کیا ہم نے، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ سرٹیفکیٹ چاہیے تو آپ کو 75% اٹینڈنس رکھنی پڑے گی۔ یہ آپ کے اندر ڈیڈیکیشن پیدا کرنے کے لیے ہے کہ دین کا علم مشقت کے ساتھ حاصل ہوتا ہے۔ یحییٰ ابن ابی کثیر کا قول امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، فرماتے ہیں لا یستطاع العلم براحت الجسم، علم جسم کے آرام کے ساتھ حاصل نہیں کیا جاتا، اس کے لیے مشقت اٹھانی پڑتی ہے، چل کے جانا پڑتا ہے۔ العلم یؤتی ولا یأتی، علماء کہتے ہیں علم کے پاس چل کے آنا پڑتا ہے، علم چل کے خود تمہارے پاس نہیں آتا۔ آپ کالج جا رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، تو آپ دینی مجلس میں بھی آئیے، آپ اس کو قربان نہیں کر سکتے ہیں، اس کو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، لیکن سرٹیفکیٹ آپ کو چاہیے تو آپ کے لیے قربانی دینا پڑے گا آپ کو۔ تو یہ ہمارا قاعدہ ہے، اس کو چینج نہیں کیا جائے گا۔ ہاں یہ بات کہ جو لوگ دوسرے شہروں میں ہیں ان کی طرف سے بھی کچھ مطالبات آئے تھے کہ ہم بھی شریک ہونا چاہتے ہیں، لیکن فی الوقت ہمارے پاس اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے اور وہ کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے ہم یہ کریں گے کہ یہ کورس جو لوگ خود حاضر ہو کے اٹینڈ نہیں کر سکے، یہاں کے امتحان ہونے کے بعد میں امتحان کا پرچہ PDF کی شکل میں سب لوگوں کو بھیج دیا جائے گا، وہ اپنے اپنے گھر میں بیٹھ کے اس کو حل کریں اور خود ہی اس کے جوابات چیک کر لیں، کیونکہ جواب کا پرچہ بھی ہم بھیج دیں گے۔ 1 دن کے بعد میں ہم جواب کا پرچہ بھی بھیج دیں گے تاکہ وہ لوگ خود سے ہی پرچہ دیکھیں، حل کریں، اور پھر جواب کا پرچہ اس کے ساتھ میں کمپیئر کر کے خود ہی اپنے آپ کو مارکس دے دیں۔ اور کیا کر سکتے ہیں، ان کے پرچے ہم چیک نہیں کر سکتے ہیں، وہ ایک نیا کام ہم لوگوں کو بڑھ جائے گا، آلریڈی ہمارے پاس بہت سارے کام ہیں۔ تو وہ خود اپنے پرچے اپنے گھر پہ دیں گے اور اس کو چیک کریں گے۔ تو جو لوگ چاہے پونا کے ہوں یا باہر کے، اگر وہ حاضر نہیں ہو سکتے ہیں کورس کے لیے تو کوئی بات نہیں ہے، وہ درس سنیں اور اس کے بعد خود سے گھر پر امتحان دیں، اور امتحان کا جو جوابی پرچہ ہے اس سے اپنا پرچہ کمپیئر کریں اور مارکس دیں، اور چاہے تو اپنے آپ کو انعام بھی دیں اس کے اوپر خود سے ہی، ان کی مرضی ہے، لیکن ہم یہاں پر ان کو سرٹیفکیٹس نہیں دیں گے۔ ورنہ یہ ہوگا کہ جو لوگ بیچارے اتنی قربانیاں دے کر تکلیفیں اٹھا کے آ رہے ہیں ان کو بھی سرٹیفکیٹ، اور جو نہیں آ رہے ہیں ان کو بھی، تو فرق کیا ہوا ہے؟ تو یہ ان کے اکرام کے طور پر، اعزاز کے طور پر ہے جو محنت کر کے آتے ہیں۔ ہم ان کو اپریشیٹ اسی طرح سے کرتے ہیں کہ ان کے آنے کے بنیاد پر اور پڑھنے اور اٹینڈنس اور محنت اور سب کچھ کیے، اس کے بعد ان کو ہم سرٹیفکیٹ دیتے ہیں۔ تو یہ ان کا حصہ ہے، یہ حصہ کسی اور کو بھی ہم دیں تو ٹھیک نہیں لگتا ہے۔ تو ان سب کی مجبوریاں ہم سمجھتے ہیں جو نہیں آ سکتے، ہم ان کو بلیم نہیں کر رہے ہیں، ہم ان کو کچھ بول نہیں رہے ہیں، ان کی اپنی اپنی مجبوریاں ہیں جو ہم انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، سمجھ سکتے ہیں ہم لوگ، لیکن ہمارا یہ فیصلہ ہے وہ بھی سمجھیں۔
کہ ہم ان کے لیے کر رہے ہیں جو اتنی تکلیف اٹھا کے آتے ہیں. باقی علم سب کے لیے ہم نے آسان کیا ہے. ہم یہ نہیں کر کے رکھیں کہ ہمارے جو دروس ہیں اس کی ریکارڈنگز کو ہم لاک کر کے رکھیں. نہیں، یہ سب کے لیے اویلیبل ہیں، تو آپ گھر پہ بیٹھ کے سنیے، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. اللہ رب العالمین ہم سب کے آنے کو قبول کرے. اور اسی کے ساتھ یہ بھی ہے کہ آنے والے ہفتوں میں انشاءاللہ امتحان جو حیات طیبہ کا ہے وہ ہونے والا ہے. ہاں، 16 جولائی کو امتحان ہوگا، یعنی ایک ہفتے بعد. اگلا ہفتہ درس شروع ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ امتحان ہوگا. تو اگر آپ چاہتی ہیں کہ آگے ہو تو اب تو ایسا کوئی ارادہ نہیں اس کو اور آگے کرنے کا، کیونکہ اور 4 مہینے میں سمجھتا ہوں ہو گئے کورس ختم ہو کے. تو اگر کوئی ایسی بات ہے تو آپ دیکھ لیں، اس پہ گفتگو کر کے بتائیں. اگر 16 کو نہیں رکھنا ہے تو 23 کو کیا جا سکتا ہے. لیکن اب کتنا بڑھائیں گے آپ؟ کوئی کہے گا 23 نہیں 30 کو کیجیے. اس طرح سے ہم چلتے رہیں گے، 1 سال ختم ہو جائے گا. تو کوئی ایک تاریخ اگر واقعی کوئی دقت ہے زیادہ تر لوگوں کو تو اس کو ہم سوچ سکتے ہیں انشاءاللہ. اگر ہے تو ذمہ داروں کو وہاں بتائیں. یہاں پر ہے کہ بہت ساری خواتین کارڈ بھول کر آئی ہیں، اٹینڈنس لگانے بول رہی ہیں، تو کیا کریں؟ دیکھیے، کارڈ اگر واقعی بھول کے آ گئے ہیں ٹھیک ہے، ان کی اٹینڈنس لگے گی، لیکن کارڈ ساتھ میں لائیں. کارڈ لانا چاہیے. جن لوگوں نے کارڈ نہیں لائے ہیں وہ ذمہ داروں سے مل لیں، وہ مینولی آپ کا اٹینڈنس اس میں لگائیں گے اور بعد میں اس کو اپڈیٹ کر دیں گے انشاءاللہ. تو جن لوگوں کے پاس کارڈ نہیں ہے وہ بھی اپنے نام لکھا لیں. جنہوں نے ایڈمیشن نہیں لیا اب تک کے اس کورس کے لیے وہ بھی ایڈمیشن لے لیں. انشاءاللہ ہمارا کورس یہ تقریباً 3 مہینے تک تو میں سمجھتا ہوں چلے گا. کم زیادہ بھی اس میں ہو سکتا ہے، کم تو نہیں ہوگا، زیادہ ہی ہو سکتا ہے. اور ہم تفصیل سے اس کو سیکھیں گے انشاءاللہ، اور کوشش کریں گے بہت لمبا بھی نہیں ہو کورس. اس کے بعد بھی اور کورسز ہیں انشاءاللہ، ہم اس کو بھی دیکھیں گے. اللہ رب العالمین آپ سب کے آنے کو قبول کریں اور ہمیں مسلسل مداومت کے ساتھ، دوام کے ساتھ علم دین کے حصول میں لگے رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں. اس میں اللہ تعالیٰ ہم کو اخلاص عطا کریں اور اس علم کو ہمارے لیے واقعی فائدہ مند بنائیں اور ہماری زندگیوں کے بدلنے کا ذریعہ بنائیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.